دنیا کے سارے انسان اس بات پر متفق ہیں کہ جو انسان دنیا میں آیا ہے اس نے دنیا سے جانا بھی ہے۔ اس پر مسلمان اور کافر کسی میں کوئی اختلاف نہیں، سارے اس بات پر متفق ہیں کہ جس کو زندگی ملی ہے اس پر موت بھی آنی ہے، جو آیا ہے اس نے جانا بھی ہے۔ اس پر مسلمان اور کافر سارے متفق ہیں۔ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں کہ انسان کی حیات اور موت کے قائل سارے لوگ ہیں، جو شریعت کو مانتے ہیں وہ بھی قائل ہیں، جو شریعت کو نہیں مانتے وہ بھی قائل ہیں۔ اس لیے حیات اور موت کے سارے قائل ہیں۔ اور اگر دنیا میں دیکھیں تو پہلے ہماری حیات ہے اور حیات کے بعد پھر موت ہے، پہلے زندگی اور زندگی کے بعد موت۔ لیکن قرآن کریم نے تعبیر اس کے خلاف استعمال فرمائی ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ تعبیر یہ ہونی چاہیے تھی الذی خلق الحیات والموت، اللہ نے حیات بھی پیدا کی ہے اور موت بھی پیدا کی، لیکن پہلے موت کو ذکر کیا ہے اور حیات کو بعد میں ذکر کیا ہے، یہ بتانے کے لیے کہ دنیا میں ایک انسان وہ ہے کہ جس کے سامنے موت ہے اور ایک وہ ہے کہ جس کے سامنے صرف دنیاوی حیات ہے۔ تو جو انسان دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی زندگی اور ہے، اور جو دنیا میں جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی زندگی اور ہے۔ موت کو حیات پر مقدم کر کے، موت کو حیات سے پہلے ذکر کر کے یہ بات سمجھا دی کہ اگر دنیا میں جینا ہے تو پھر موت کو سامنے رکھنا۔ اس پر باتیں تو بہت ساری کہنے والی ہیں، لیکن اس کا ہمارے مضمون سے تعلق نہیں، اس لیے میں صرف دو باتیں کہہ کر آگے چلتا ہوں۔ نمبر ایک، جو انسان دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی پوری محنت اور کوشش ہوتی ہے کہ میں نے دنیا میں کس کس سے کیا لینا ہے اور کسی کے ذمہ میرا حق رہ نہ جائے۔ اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ میں نے جس جس کا دینا ہے میں دے دوں اور میرے ذمہ کسی کا حق رہ نہ جائے۔ تو جو جیتا ہے جینے کے لیے اس کی محنت ہے کہ میں نے کس کس سے کیا لینا ہے، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی محنت اور کوشش ہے کہ میں نے کس کس کا کیا دینا ہے۔ یہ تو انسان کی ذات کے حوالے سے ہے۔ ذات کے بعد اولاد کے حوالے سے جو دنیا میں جیتا ہے جینے کے لیے اس کی محنت کا محور یہ ہے کہ جب میں مر گیا تو میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا، اور جو جیتا ہے مرنے کے لیے اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ جب میری اولاد مر گئی تو مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا بنے گا۔ اس لیے اب ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے جینے کے لیے جینا ہے یا مرنے کے لیے جینا ہے۔ قرآن کریم نے موت کا لفظ مقدم فرما کے بات سمجھا دی کہ تم نے جینا جینے کے لیے نہیں بلکہ تم نے جینا مرنے کے لیے۔ اور آپ یقین فرمائیں کہ ہمارے بہت سارے علمی اختلاف، نظریاتی اختلاف جو ذاتیات کے اختلاف کی حیثیت اختیار کر جاتے ہیں، اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ موت ہمارے ذہن میں نہیں ہوتی، اور اگر موت، قبر اور حشر انسان کے ذہن میں ہو تو پھر انسان نظریاتی اختلاف کو کبھی بھی ذاتیاتی اختلاف نہیں بننے دیتا۔ انسان کو علمی اور نظریاتی اختلاف رکھنا چاہیے اور ذاتیات کے اختلاف کو دفن کر دینا چاہیے۔ ہماری ذات نے جب دفن ہو جانا ہے تو ذاتی اختلاف کو بھی دفن کر دیں، نظریات نے دفن نہیں ہونا اس لیے نظریاتی اختلاف کو بھی دفن نہیں کرنا چاہیے۔ ہم نظریاتی اختلاف کو دفن کر دیتے ہیں لیکن ذاتیات کے اختلاف کو دفن کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ذاتیات کو دفن کر دیں اور نظریات کے اختلاف کو باقی رکھیں۔ تو یہ دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں اللہ تعالی ہم کو ذاتیات کے اختلاف سے محفوظ رکھے، اور نظریات کے اختلافات جو دنیا میں موجود ہیں اور رہنے ہیں، اللہ ہمیں خالص نظریاتی اختلاف پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دنیا کے سارے انسان قائل ہیں کہ جس پر زندگی ملی، جس کو زندگی ملی اس پر موت بھی آنی ہے۔
مسلمان بھی سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے اور کافر بھی سمجھتا ہے کہ موت آنی ہے، لیکن مسلمان اور کافر کے نظریہ موت میں فرق ہے، مسلمان اور کافر کے معنی موت میں فرق ہے۔ کافر کے ہاں موت کا معنی اور ہے اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی اور ہے۔ مسلمان سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جانا، اور کافر سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے اس جہان سے اس جہان کا ختم ہو جانا۔ تو مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال ہے اور کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام ہے، جسے میں سمجھانے کے لیے کہتا ہوں کہ ہمارے یہاں پنجابی زبان میں کافر سمجھتا ہے کہ موت کا معنی ہے مر گیا اور مک گیا، اور مسلمان سمجھتا ہے کہ مر گیا اور ٹر گیا۔ ٹر جانا اور ہے اور مک جانا اور ہے۔ تو کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کافر کے ہاں موت کا معنی اختتام زندگی اور مسلمان کے ہاں موت کا معنی انتقال زندگی۔ آپ نے پاکستان میں جتنی مساجد بھی دیکھی ہیں اور آپ نے جتنی عبادت گاہیں دیکھی ہیں، وہ مسلمانوں کی ہوں یا مسلمان نہ ہوں لیکن خود کو مسلمانوں میں شمار کرتے ہوں، جس عبادت گاہ میں بھی اعلان موت اور جنازے کا ہوگا، میں نے آج تک کوئی ایسا اعلان نہیں سنا کہ کسی مسلک اور فرقے کا آدمی یہ اعلان کرے کہ فلاں بزرگ ختم ہو گئے ہیں لہٰذا ان کا جنازہ پڑھو اور ثواب دارین حاصل کرو۔ یہ اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں بندے کا وصال ہو گیا ہے، فلاں بندہ دار فانی سے دار بقا کوچ کر گیا ہے، اور فلاں بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کے جنازے میں شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں۔ تو کسی جگہ پر بھی اعلان ہو، انتقال کا اعلان ہوتا ہے، دار فانی سے دار بقا کے کوچ کا اعلان ہوتا ہے، لیکن کبھی بھی ختم ہونے کا اعلان نہیں ہوتا۔ اس کا معنی کہ ہر بندہ جو مسلمان ہو یا اسلام کا دعوے دار ہو، وہ سمجھتا ہے کہ موت کا معنی اختتام زندگی نہیں بلکہ موت کا معنی انتقال زندگی ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اس بات کو سمجھانے کے لیے شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک شعر کہا ہے، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی۔ غافل نے سمجھا ہے موت کو، غافل سے مراد کافر ہے، غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ بات سمجھ آئی؟ غافل نے سمجھا ہے موت کو اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی۔ غافل سمجھتا ہے کہ زندگی ختم ہو گئی ہے، حالانکہ ختم نہیں ہوئی، اس جہان کی شام ہے، اگلے جہان کی صبح ہے۔ ایک جہان کی زندگی سے دوسرے جہان کی زندگی کی طرف منتقل ہو رہا ہے، یہاں کا خاتمہ ہے وہاں کا مقدمہ ہے۔ تو بندہ ختم نہیں ہوتا بلکہ بندہ ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ تو موت کا معنی ہوا اختتام زندگی یا انتقال زندگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ موت کافر پر آئے یا موت مسلمان پر آئے، موت امتی پر آئے یا موت نبی پر آئے، ہم سب اس بات کے قائل ہیں کہ موت مسلمان پر بھی آنی ہے، موت کافر پر بھی آنی ہے، موت امتی پر بھی آنی ہے اور موت نبی پر بھی آنی، اس کے سارے قائل ہیں۔